بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جہلیت قدیمہ کی طرح جہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزتوں اور ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں برہنہ اور نیم برہنہ کر کے سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کی بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء اور مصلحین خرد و نوش، لباس و پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے اور وہ گریہ زاری اور چیخو پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کیا کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک اجنبی و مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی تک نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے
طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کسی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہنستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں، صرف نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں اے میری بہن، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے کی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل ثمامہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔